اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس دنیا میں دو طرح کی چیزیں موجود ہیں، ایک قدرتی تو دوسری مصنوعی۔ قدرت میں اس خدا کی قدرت نظر آتی ہے اور مصنوعی میں انسان کا شاہکار۔ لیکن اس دنیا میں انسان نے کچھ ایسے شاہکار بھی کیے جو دیکھنے میں ناممکن لگتے تھے اور انہیں عجوبہ کہا گیا۔ ان چیزوں کو دیکھ کر نہ صرف یہ لگتا ہے کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں، بلکہ اس میں کسی غیبی طاقت کا بھی عمل دخل لازمی ہے۔ دوستو، ہم یہاں بات کرنے والے ہیں ایجپٹ میں موجود پیرامڈز کی۔ اس کے متعلق آپ لوگوں نے بہت سی ویڈیو سنی ہوں گی، لیکن آج ہم آپ کو جو انفارمیشن پرووائڈ کرنے والے ہیں انہیں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ قریب 4000 سال پہلے بنائے گئے یہ پیرامڈز ایشیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک ہیں۔ ان پیرامڈز میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتہ، اور ایسا اس لیے بھی ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ نہیں چاہتی، کیونکہ اگر ایک بار ان پیرامڈز کا راز سب کو پتہ چل گیا تو یہاں آنے والے ٹورسٹ میں کمی آ جائے گی۔ آپ خود سوچیں کہ وہاں لوگ کیوں جاتے ہیں، کیونکہ وہاں بہت سارے راز پوشیدہ ہیں جس کے متعلق آج تک کوئی بھی نہیں جان پایا، کیونکہ وہاں کی گورنمنٹ نے پیرامڈز کی ریسرچ اندر سے کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ کوئی اندر جا کر ریسرچ کرے اور اس عمارت کو نقصان پہنچے۔ ویسے بھی اس عمارت کو نقصان پہنچائے بغیر لگ بھگ اندر جانا بھی ناممکن ہے۔ ایک تجربے کے لیے اس کے اندر 3.5 ملی میٹر کا ہول بنا کر لوگوں کو بھیجا گیا۔ یہ ہول جتنا ہو سکے چھوٹا رکھنا تھا تاکہ اس مہان عمارت کو جتنا ہو سکے کم سے کم نقصان پہنچے۔ یہ تجربہ بہت سارے رازوں کو سامنے لے کر آیا جو آگے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ بہرحال وجہ کوئی بھی ہو، اس کے راز کا پردہ نہ اٹھنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آج تک اس کا اندر سے تفصیلی جائزہ کسی نے نہیں لیا۔ آج ہم ان چند باتوں پر نظر ڈالیں گے جو ریسرچ سے سامنے آئی ہیں۔ پیرامڈز کیسے بنائے گئے تھے؟ آج ہمارے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں کہ اسے کیسے بنایا گیا تھا۔ اس کی وجہ سے ہمارے سامنے بہت سی کانسپیرنسی تھیوری سامنے آئی ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ الگ الگ دعویٰ کرتے رہے ہیں۔ لیکن سال 1880 میں فرینچ میٹیریل سائنٹسٹ جوزف ڈیوڈوچ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ پیرامڈ کنسٹرکشن میں جو میٹیریل استعمال ہوا ہے وہ زمین پر ہی بنایا گیا تھا۔ ان پتھروں کو لانا اور پریکٹیکلی اس طرح ارینج کرنا امپاسبل لگتا تھا۔ اس عمارت کو بنانے میں قریب 23 لاکھ سے زیادہ پتھر استعمال کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک پتھر قریب 20,000 سے 70,000 کلو تک بھاری تھے، اور ان کو زمین پر کھینچ کر لانا بہت ہی مشکل تھا، کیونکہ اس وقت ایجپٹ کے لوگوں کو پہیے کے بارے میں بھی کوئی انفارمیشن نہ تھی۔ اگر مان بھی لیں کہ ہزاروں مزدوروں کی مدد سے ایسا کیا بھی گیا ہو تو انہیں اتنی اونچائی تک الائن طریقے سے کیسے لگایا گیا ہوگا؟ اب یہاں شاید کچھ لوگ تھیوری آف ایلین کا استعمال کریں گے کہ انہیں ایلین کی مدد سے بنایا گیا ہے۔ دوستو، کئی لوگ مانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمارے علاوہ دوسری زندگیاں بھی موجود ہیں، یعنی ایلین کے ہونے کے پورے چانسز ہیں۔ دوستو، ابھی تک کوئی ایسا پکا ثبوت نہیں ملا کہ جس سے پتہ چلے کہ انہیں ایلینز نے بنایا ہے۔ صرف ان باتوں کا پتہ نہ چل پانا کہ یہ پتھر کیسے لائے گئے اور انہیں اتنی اونچائی تک کیسے الائن کیا گیا، اس کا پتہ نہ چلنے کی وجہ سے لوگوں نے اسے ایلین کی مدد سے بنایا جانے کا دعویٰ کیا۔ اب بہت سارے ایجپٹ کے سائنسدان ایلین تھیوری کو نکار رہے ہیں، لیکن نیوز چینلز اور سوشل میڈیا آج بھی اسے ایسے ہی دکھاتا ہے جیسے اسے ایلینز نے ہی بنایا ہو۔ وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو ایلینز جیسی باتوں میں کچھ زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ ہاں، کچھ سوال ضرور ہیں جو کہ ہمیں حیران کر کے رکھ دیتے ہیں کہ ایسا کیسے پاسبل ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پرانے زمانے میں ان کے پاس کچھ ایسی ٹیکنالوجی بھی موجود تھی جس کے ذریعے سے بنایا گیا ہو، اور ہم جتنا سوچتے ہیں ہمارے بڑے یعنی آباء و اجداد اس سے کہیں زیادہ ٹیکنیکلی سکلڈ تھے، اور یہ سارے دعوے میں بہت ریسرچ کے بعد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایجپٹ کے سائنسدانوں کے مطابق پیرامڈز کو بنانے میں تقریباً 20 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا تھا۔ اگر ایسا ہے تو کیلکولیشن سے پتہ چلتا ہے
یہاں ہر دن 400 سے زیادہ پتھر لا کر انہیں صحیح الائن کر کے رکھا جاتا تھا، لیکن بغیر کرینز اور بغیر کسی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے، اور یہاں تک کہ بغیر پہیے کے ایسا کر پانا کیسے پاسبل تھا؟ جوزف کے مطابق ان پتھروں کو وہیں لا کر بنایا گیا تھا، اور اسے بنانے کے لیے جیو پولیمر پتھر کو استعمال کیا گیا تھا۔ اس کنکریٹ کو بنانے کے لیے کرسٹلائن سٹون، چونا اور پانی کا استعمال کیا گیا تھا۔ بعد میں اس کنکریٹ کو لکڑی کے ڈھانچوں میں ڈال کر سکھا دیا جاتا تھا، اور سوکھنے کے بعد یہ پتھر تیار ہوتے تھے۔ جوزف کی اس تھیوری کو کسی بھی ایجپٹ کے سائنٹسٹ نے سپورٹ نہیں کیا، لیکن بعد میں رنزل یونیورسٹی کے ایک مٹیریل سائنٹسٹ مائیکل بالسن نے جوزف کی اس تھیوری پر ریسرچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے تقریباً 5 سال تک جوزف کی اس تھیوری پر ریسرچ کی اور ان پتھروں کو الیکٹرو مائکروسکوپک کے ذریعے اچھے طریقے سے جانچا، اور اس کے بعد یہ دعویٰ کیا کہ جوزف بالکل صحیح تھا۔ انہوں نے جوزف کی تھیوری کو کریکٹ کرتے ہوئے یہ بتایا، پیرامڈز میں استعمال کیے گئے سانچے وہی بنائے گئے ہیں، لیکن وہی پتھر وہاں بنائے گئے ہیں جو پیرامڈز کے باہر یا اوپری حصے کی طرف جنہیں استعمال کیا گیا ہے۔ باہری حصوں پر اس لیے تاکہ وہ دور سے خوبصورت لگے، اور اوپری حصوں پر اس لیے کیونکہ وہاں تک پتھروں کو پہنچانا لگ بھگ ناممکن تھا۔ لیکن اسے بھی ایجپٹ کے سائنٹسٹ ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ ابھی تک سبھی بتائی گئی تھیوریوں میں مجھے بھی یہ کچھ نہ کچھ ٹھیک لگتی ہے، کیونکہ اگر انہیں کہیں اور سے لایا گیا ہوتا تو ان پتھروں کے کٹے ہوئے ٹکڑے کہاں گئے، اور نہ ہی اس کے کٹے ہوئے ٹکڑے ہمیں آج تک کہیں ملے ہیں۔ اگر آپ کو یہ تھیوری صحیح لگتی ہے تو ہمیں کمنٹ میں لازمی بتائیں۔ الائنمنٹ آف پیرامڈ، جب بھی پیرامڈز کی الائنمنٹ کی بات آتی ہے تو ہر کوئی اورین کوریلیشن تھیوری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ ہائپوتھیٹیکل تھیوری ایک ایسی تھیوری ہے جس کا پروف کسی کے پاس بھی موجود نہیں۔ یہ تھیوری ان پیرامڈز کے ان ستاروں کے ساتھ الائن کو بتاتی ہے۔ النیٹک، النیلم اور منٹکا، یہ 3 تارے ہیں جو کہ اورین کوریلیشن میں امپورٹنٹ ستاروں میں سے ایک ہیں، اور ایسا مانا جاتا ہے کہ رات کے وقت یہ پیرامڈز انہی تاروں کے کانسٹیلیشن کے ساتھ الائن رہتے ہیں۔ اورین تھیوری کو سب سے پہلے رابرٹ باول نے 1983 میں سب کے سامنے رکھا جب وہ سعودی عربیہ میں کام کر رہے تھے، لیکن اسٹرونومی پروفیسر نے بتایا کہ جب یہ پیرامڈز بن رہے تھے اس وقت یہ پیرامڈز اورین بینڈ کے ساتھ پرفیکٹلی الائن نہیں تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ آج یہ تارے قریب 50 ڈگری شفٹڈ ہیں اور پیرامڈز 35 ڈگری ڈلٹڈ ہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ اورین بیلٹ کے ان تاروں اور پیرامڈز کے درمیان جو یہ 15 ڈگری سے 16 ڈگری کا گیپ ہے یہ بالکل الٹی طرف سے ہے، اور یہ تارے الٹی طرف سے الائن ہیں، اور باول نے اسے الٹا کر کے سب کو دکھایا بھی تاکہ یہ بالکل الائن دکھائی دے۔ لیکن اتنی دوری کی وجہ سے عام انسانوں کو یہ بالکل پرفیکٹ الائن دکھائی دیتے ہیں۔ بہرحال یہ تو بات تھی اورین کوریلیشن تھیوری کی، لیکن اگر الائنمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو کوئی یہ نہیں بتاتا کہ یہ پیرامڈز ہماری چاروں ڈائریکشن کے ساتھ کیسے فلی الائن ہیں، یعنی اس کے سارے فیزز ہماری چاروں ڈائریکشن کے ساتھ بالکل پرفیکٹلی الائنڈ ہیں، یعنی یہ والا حصہ ہمارے چاروں ڈائریکشنز کے ساتھ فلی الائنڈ ہے، یہ والا بالکل ایسٹ، یہ ویسٹ، یہ نارتھ، اور یہ والا پارٹ ساؤتھ کی طرف الائن ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے اس وقت کے ایجپٹ کے انجینئرز اور آرکیٹیکٹس نے اتنی پرفیکٹ الائنمنٹ کیسے کی ہوگی؟ اس کا جواب ان پیرامڈز کی اسٹڈی کرتے وقت گرینڈ ڈیش نے بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ اس الائنمنٹ کو پانے کے لیے ان لوگوں نے میتھڈ انڈین سرکل کا استعمال کیا ہوگا۔ انڈین سرکل کے مطابق انہوں نے پہلے کسی ایک پوائنٹ پر ایک لمبی لکڑی یا ڈنڈی کو لگا دیا ہوگا، اور جب دن و رات برابر ہوں گے تو اس کی پرچھائی کو ٹریک کر کے الگ الگ پوائنٹس لگائے ہوں گے۔ اس ڈنڈی کو سرکل کا سینٹر مان کر سرکل بنایا گیا ہوگا، اور یہ سرکل جن 2 پوائنٹس پر ان کو کٹ کرتا ہوگا تو ان دونوں پوائنٹس کو جوڑتے ہوئے انہوں نے ایک لائن ڈرا کی ہوگی، اور یہ لائن آپ کو ایسٹ سے ویسٹ اور ویسٹ سے ایسٹ کی ڈائریکشن دیتی ہے، اور پھر بالکل اس کے 90 ڈگری پر انہوں نے باقی کی ڈائریکشنز فائنڈ آؤٹ کر لی ہوں گی۔ اسے ثابت کرنے کے لیے انہوں نے 22 ستمبر 2016 کو خود اس کی ڈیمونسٹریشن دی اور دنیا کو بتایا۔ سوال نمبر 2، پیرامڈز کیوں بنائے گئے تھے؟
پیرامڈس کیوں بنائے گئے تھے اس کا کسی کے پاس کوئی جواب موجود نہیں، لیکن پہلے اسے ایک مقبرے کی طرح دیکھا جاتا تھا۔ دوستو، پیرامڈس کیوں بنائے گئے اس کے متعلق ایک تفصیلی جائزہ ہم قرآن کی روشنی میں بھی لیں گے، لیکن اس کو ہم بات کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ دوستو، پیرامڈس کیوں بنائے گئے اس کا جواب قرآن کی روح سے بھی موجود ہے، جسے بودھ لوگ دے چکے ہیں، لیکن اگر آپ کہیں تو ہم اس کے لیے دوبارہ کلپ بنائیں گے۔ خیر، ہم سائنس کی روح سے سارے پوائنٹس کو سامنے رکھ رہے ہیں۔ خیر دوستو، پیرامڈس کو بنانے کی اصل وجہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ پہلے اسے ایک مقبرے کی طرح دیکھا جاتا تھا، یعنی ایسا مانا جاتا تھا عجب کہ راجہ اور رانی کی ممیوں کو رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ لیکن سالوں کی ریسرچ کے بعد جتنے بھی چیمبرز کا پتہ چلا ہے، ان میں سے ابھی تک ایک بھی ممی نہیں ملی۔ یہ پیرامڈس کچھ ایسے مٹیریل سے بنایا گیا ہے جن مٹیریلز کو ہم آج بھی استعمال کرتے ہیں۔ الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی کے لیے یہ صرف اشارہ کرتے ہیں کہ ان پیرامڈس کو جیسا دکھایا جا رہا ہے یہ صرف اتنے کام کے لیے نہیں بنے تھے۔ ایک تھیوری یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ کوئی مقبرہ نہیں بلکہ یہ ایک پاور ہاؤس تھا۔ ہاں، آپ نے صحیح سنا، ایک پاور پلانٹ۔ ان پیرامڈس کو الیکٹریسٹی بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ہمیں معلوم ہے کہ نکولا ٹیسلا اور تھامس ایڈیسن نے 20ویں صدی میں الیکٹریسٹی کی کھوج کی تھی، لیکن اس تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے جو ثبوت پیش کیے گئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اشارہ کرتے ہیں کہ انسان 4000 سال پہلے الیکٹریسٹی کی کھوج کر چکا تھا۔ وہ انسان آج جتنا ایڈوانس ہے اس سے کہیں زیادہ ایڈوانس ٹیکنیکس اس کے پاس پہلے موجود تھی۔ ان پیرامڈس میں جو مورتیاں پائی گئی ہیں ان میں گولڈ پلیٹنگ یعنی ان کے اوپر سونے کی پرت چڑھائی گئی ہے۔ ایسی پرت بغیر الیکٹریکل انرجی کے کر پانا مشکل ہے۔ جب اسے بنایا گیا تھا تو اس کے باہر والے حصے پر سفید لائم سٹون پتھروں کا استعمال کیا گیا تھا۔ یہ ایسے بنائے گئے تھے تاکہ ان کا سرفیس بالکل فلیٹ رہے۔ اس کی وجہ سے یہ سورج کی روشنی کو کسی شیشے کی طرح ریفلیکٹ کرے اور اسے دور سے بآسانی دیکھا جا سکے۔ لیکن 1303 میں آئے ہوئے زلزلے کی وجہ سے سارے لائم سٹون پتھر گر گئے، انہیں کسی دوسرے کام کے لیے استعمال کر لیا گیا۔ پیچھے رہ گیا یہ۔ یہاں بہت سی انڈر گراؤنڈ ٹنلز ہیں جنہیں آج بھی ایکسپلور کیا جا رہا ہے، لیکن اسے اگر ایک مقبرہ بنایا گیا تھا تو ان سارے ہڈن چیمبرز اور ورڈ بنانے کا کوئی بھی لاجک نہیں بنتا۔ یہاں تک کہ کئی دروازے موجود ہیں جن کا وزن 20,000 کلو سے بھی زیادہ ہے، لیکن تب کے انجینئرز نے انہیں ایسے بنایا تھا کہ کوئی بھی نارمل انسان اسے دھکا مار کر آسانی سے کھول سکتا ہے۔ اگر انہوں نے اسے راجہ اور رانیوں کی مورتیاں رکھنے کے لیے بنایا تھا تو انہیں ایسا کیوں بنایا گیا کہ کوئی بھی آسانی سے اندر باہر آ جا سکے؟ کیونکہ اگر ایک بار باڈی کی مومیفیکیشن کر دی جاتی ہے تو پھر اسے کسی بھی قسم کی دیکھ بھال کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور ویسے بھی یہاں ایک بھی ممی آج تک کسی کو نہیں ملی۔ ان سب باتوں سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی مقبرہ نہیں۔ اب وہ بات کرتے ہیں اس کے اندر کی طرف استعمال کیے جانے والے مٹیریل کی، یعنی ڈولومائٹ کی۔ ڈولومائٹ ایک ایسا مٹیریل ہے جس کے اوپر آپ جتنا زیادہ پریشر لگاؤ اس کی کنڈکٹیوٹی اتنی انکریز ہوتی ہے، اور ان پیسج میں یعنی انڈر گراؤنڈ ٹنلز میں گرینائٹ کا مٹیریل بھی یوز کیا گیا ہے، جو کہ تھوڑا ریڈیو ایکٹیو مٹیریل ہوتا ہے۔ گرینائٹ بہت سارے کوارڈ کرسٹل سے مل کر بنتا ہے۔ ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ گرینائٹ اصل میں پیرامڈس کے اندر موجود ہوا کو آئونائز کر دیتے ہیں، یعنی اسے پازیٹیو اور نیگیٹیو چارجز میں توڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے اور پھر اس سے الیکٹریسٹی بنائی جاتی ہے۔ بہرحال ہم جہاں تک جا چکے ہیں وہاں اب تک قریب 20 گرینائٹ سے بنے باکسز ملے ہیں جو کہ 1,00,000 کلو سے بھی زیادہ بھاری ہیں، اور ان کی لمبائی اور چوڑائی اتنی ہے کہ ان کو دروازوں کے ذریعے اندر لے کر جانا ناممکن تھا۔ اور یہ بات یہاں سامنے آتی ہے کہ انہیں پیرامڈس کے اندر ہی بنایا گیا تھا۔ ایجپٹ کے سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ سب تابوت ہیں، لیکن ان کا سائز ایک انسان کی نسبت بہت بڑا ہے۔ چاہے پہلے کے انسان کتنے بھی بڑے اور چوڑے کیوں نہ ہوں، پھر بھی یہ بہت بڑا ہے۔ ماڈرن ایجپٹ کے سائنٹسٹ اسے ایک کیپیسٹر کی طرح دیکھتے ہیں۔ کیپیسٹر الیکٹریکل سرکٹ میں چارجز کو سٹور کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ 1993 میں ہزاروں سال سے بندے کور چیمبر کی کھوج ہوئی،
لیکن 2011 تک کسی کو بھی اس چیمبر کے بارے میں نہ بتایا گیا۔ 2011 میں ایک ریموٹ کنٹرول کیمرہ کو اس چیمبر کے اندر بھیجا گیا اور وہاں کچھ ایسا دیکھنے کو ملا جو کہ سب کے لیے چونکا دینے والا تھا۔ کسی نے بھی یہ نہ سوچا تھا وہاں سجاوٹی طور پر سجی ہوئی کاپر وائرز ملیں گی۔ وہاں ایسی ڈرائنگ بنی ہوئی تھی جیسے کسی گھر کی وائرنگ کی ڈرائنگ دکھائی جاتی ہے۔ اب ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ سب اتفاق ہو، کیونکہ ایسے پاور پلانٹس کو باہر سے سورس انرجی کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ لگاتار الیکٹریسٹی بنا سکے، اور شاید یہی وجہ ہے اس بات کا کارن بھی بتا سکے کیونکہ پیرامڈس کو انڈر گراؤنڈ ندیوں کے اوپر بنایا گیا۔ ریسرچ ثابت کر چکی ہے کہ جب انہیں بنایا گیا تھا اس وقت وہیں سے نائل ندی گزرتی تھی۔ ندی میں پانی کی کمی آنے کی وجہ سے اب یہ ایک سائڈ سے گزرتی ہے۔ ندی سے کیسے الیکٹریسٹی بنتی تھی یہ ایک کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے۔ بہرحال یہاں ہتھور نام کا مندر بھی موجود ہے، وہاں اس طرح کی ڈرائنگز بنی ہوئی ہیں، اسے ڈینڈرا لائٹ کہتے ہیں۔ اگر اسے دھیان سے دیکھا جائے تو یہ آج کے ماڈرن پیلز کی طرح دکھائی دیتے ہیں جن کے اندر ایک فلامنٹ موجود ہے، اور یہ ایک بلب ریسیور سے بھرا ہوا ہے جو کہ پاور سورس ہو سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس بات کو کہیں نہ کہیں سچ ماننے پر مجبور ہیں اور بہت سے لوگ ابھی بھی نہیں مانتے۔ بہرحال اتنے ثبوتوں کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ان پیرامڈس کے بارے میں ایسی بہت سی باتیں سائنس نے اور بھی کہیں جس کے بارے میں کسی اور ویڈیو میں آپ کو ضرور بتائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں بہت ساری باتیں نیو لگی ہوں گی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو تک اپنا اور اپنے قریبیوں کا خیال رکھیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔